السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے، اور جو ٹھیک نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں. آج جو ہم سورہ پڑھ رہے ہیں آئی ہوپ کہ وہ پڑھنے کے بعد آپ لوگ بہت بیٹر فیل کریں گے. تو آج جو میں نے سورہ سلیکٹ کی ہے وہ ہے سورۃ الدوحہ. ٹھیک ہے، سورۃ الدوحہ جو ہے وہ ایکچولی مکی سورہ ہے اور اٹ از 93 چیپٹر آف قرآن، اور اس کی جو ٹوٹل آیا ہے وہ 11 ہے. ٹھیک ہے، اچھا سورۃ الدوحہ کے سب سے پہلے ہم لوگ بیک گراؤنڈ سمجھ لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں ایک ایسا ٹائم پیریڈ آیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آسمان سے وحی کا نزول نہیں ہو رہا تھا، یعنی ایک گیپ آ گیا تھا، ایک وقفہ آ گیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان رہنے لگ گئے تھے، اور اس وقت جو ہے وہ قریشائٹس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طنز کرتے تھے. ابو لہب کی جو وائف تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہتی تھیں، ابو لہب ایک بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکل تھے اور بہت برے اینیمی آف اسلام تھے. تو ان کی جو وائف تھی ان کا کریکٹر بھی بہت برا تھا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتی تھی کہ تمہارے رب نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، وہ تم سے ناراض ہو گیا، اور تم تو پروفٹ تھے نا، اب تمہارے پر کوئی وحی نازل نہیں ہوتی. تو یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ڈپریسڈ کر دیتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان رہتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ آخری نبی تھے اور ان کے اوپر بہت بڑا برڈن تھا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کچھ بھی غلط کرتے، یعنی اگر اسلام کا میسج صحیح سے فارورڈ نہ کرتے تو پوری کی پوری قیامت تک کی ہیومینٹی ڈسٹروائے ہو جاتی. تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان رہتے تھے کہ شاید اللہ مجھ سے واقعی ناراض ہو گیا اور میں نے اسلام، شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی اسلام کنوے کرنے میں. تو اس وجہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ڈپریسڈ اور پریشان رہتے تھے، تب جو تھا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے سورۃ الدوحہ کو نزول کیا تھا. سورۃ الدوحہ کی اب ہم لوگ مین باڈی پہ پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والدوحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق اللہ العظیم. والدوحا، یہ جو ہے یہ پہلی آیا ہے. قسم ہے آفتاب کی روشنی کی. اچھا، والدوحا سے مراد صبح کا وہ وقت ہے کہ جب زندگی کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ اپنے فل پیک پر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. واللیل اذا سجا سیکنڈ آیا، اور رات کی جب وہ چھا جائے. رات کا وقت کیا ہوتا ہے؟ پیسفل ہوتا ہے، سکون کا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کے وقت کی قسم کیوں دی ہے؟ دیکھیں، ہماری زندگی میں ایک ایسا ٹائم پیریڈ آتا ہے کہ جب بہت پریشان ہوتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں. وہ ٹائم پیریڈ جو ہوتا ہے وہ صبح کے اس ٹائم پیریڈ کی طرح ہوتا ہے جب لائف کی ایکٹیویٹیز اپنے فل پیک پر ہوتی ہیں اور سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، بھاگ دوڑ ہو رہی ہوتی ہے، کیوس مچا ہوا ہوتا ہے، ہسل اینڈ بسل ہوتی ہیں. تو ہماری لائف کا وہ ٹائم پیریڈ بالکل صبح کے اس وقت کی طرح ہوتا ہے. لیکن وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا. ہماری لائف میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جو بہت سکون کا ہوتا ہے، پیسفل ہوتا ہے. تو وہ وقت بھی اس رات کی طرح ہوتا ہے جب جو کمپلیٹلی پیسفل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا جو مطلب تھا اللہ تعالیٰ کا دن اور رات کی قسم دینے کا، وہ اس طرح وہ یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی وحی کا نزول ہوتا ہے تو وہ ٹائم پیریڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوبصورت صبح کی طرح ہوتا ہے، اور وہ ٹائم پیریڈ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی وحی نازل نہیں ہوتی، وہ ٹائم پیریڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اندھیری رات کی طرح ہوتا ہے. سو یہ دو مطلب ہیں ان پہلی اور دوسری آیت کے جو ہمیں سمجھ آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کیوں دی ہے دن اور رات کی. ٹھیک ہے. تیسری جو آیا ہے، ما ودعک ربک وما قلی، نہ آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ ہی آپ سے ناراض ہوا ہے. اچھا، میں نے ابھی قریشائٹس جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طنز کرتے تھے، اور ابو لہب کی جو وائف تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سارکاسٹک ریمارکس پاس کرتی تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان سارے طنز کا جواب دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو، میں نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی میں آپ سے ناراض ہوا ہوں. چوتھی آیا میں ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ.
سوری ولل آخرت خیر لک من الاولی، اور بے شک آخرت بہتر ہے تمہارے لیے دنیا سے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ، یہ ہم سب کو پرائم پرپس سمجھ آتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ ٹیمپریری ہے، فانی ہے، لیکن آخرت کی ہر چیز دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، انفائنائٹ ہے. تو یہاں پہ جو تھا ایک تو یہ مطلب سمجھ آتا ہے. دوسرا مطلب یہ جو سمجھ آتا ہے اس آیت سے وہ یہ ہے کہ وہ ٹائم پیریڈ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی وحی کا نزول ہوتا ہے وہ بہت بہترین ہے اس ٹائم پیریڈ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی وحی کا نزول نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس کے بعد 5واں آیت جو ہے وہ ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب عطا فرمائے گا تمہارا رب کہ تم خوش ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ نہیں بتایا کہ وہ کیا عطا فرمائے گا اور کتنا عطا فرمائے گا. یہی مین ڈفرینس ہے اللہ اور بندے کا، کہ اللہ تعالیٰ جو عطا فرماتا ہے وہ انفائنائٹ عطا فرماتا ہے، اور بندہ جو ہے وہ ہر چیز کو ناپ تول کے کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو مین پرپس تھا اس آیت کا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو مینشن نہیں کیا کہ وہ کیا عطا فرمائے گا اور کتنا عطا فرمائے گا، تو وہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو بھی کچھ دیتا ہے وہ بے حساب دیتا ہے. ٹھیک ہے، علم یجدکا یتیمن فعانی ولسوف یؤتیکا ربکا فتردا، یہ ہو گئی علم یجدکا یتیمن فعوا. یہ 6 آیات ہے. کیا نہیں پایا اس نے تمہیں یتیم پھر ٹھکانہ دیا. اچھا، یہ جو ہے یہ کویشچن ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا میں نے تمہیں یتیم نہیں پایا اور پھر تمہیں ٹھکانہ دیا. اچھا، یہاں پہ نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیوں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو تو اس کا جواب پتہ ہے آلریڈی، کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدر کے بعد ان کے ابو نے ان کی ٹیک کیئر کی، پھر ابو کے جانے کے بعد ان کے دادا نے، پھر دادا کے جانے کے بعد ان کے انکل نے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوال کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کو آلریڈی پتہ ہے. اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے فیورز یاد کروا رہے ہیں. جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہم اللہ کے فیورز بھول جاتے ہیں، ہم نہیں یاد کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کون کون سے فیورز کیے ہیں. ہم بس یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، وہ شاید ہمیں دیکھتا ہی نہیں ہے، ہم سے ناراض ہے شاید وہ. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے فیورز ریمائنڈ کرا رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کو آلریڈی ان کویشچنس کے آنسرز پتہ ہیں. ٹھیک ہے، تو یتیم، تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں یتیم نہیں پایا تھا. یہ اللہ تعالیٰ ایکچولی میں یہ کویشچن نہیں ہے، یہ ویسے تو یہ اگر ہم عربک کے اس کانٹیکس میں دیکھیں تو یہ کویشچن ہی ہے، لیکن ایکچولی میں اللہ تعالیٰ کا پرائم پرپس کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیورز ریمائنڈ کرانا جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے ہیں. پھر پوچھا اللہ تعالیٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور پایا تمہیں ناواقف تو سیدھا رستہ دکھایا. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے جو بڑا گفٹ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ قرآن تھا. قرآن ایک بہت نوبل بک ہے جو ہمیں صحیح اور غلط کا فرق بتا دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریمائنڈ کرانے، کیا میں نے تمہیں سیدھا رستہ نہیں دکھایا، کیا میں نے تمہیں قرآن نہیں دیا، تمہیں صحیح اور غلط کا فرق نہیں بتایا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کر رہے ہیں، کویشچنز پوچھ کے اپنے فیورز کو ریمائنڈ کروا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آلدو ان کویشچنز کے آنسر اللہ تعالیٰ کو پتہ ہیں. پھر اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور پایا تمہیں تنگ دست تو غنی نہیں کر دیا. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی وائف تھیں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں. ٹھیک ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو تھی وہ بزنس وومن تھی، فائنینشلی وہ اسٹرانگ تھی، یعنی ان کے مالی حالات اچھے تھے. تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ان سے نکاح ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فائنینشیل سپورٹ ملی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی ریمائنڈ کرا رہے ہیں، اور تمہیں میں نے تنگ دست نہیں پایا تھا اور تمہیں پھر مالدار بنا دیا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کانسٹنٹلی کیا کر رہے ہیں، 3 آیت میں 6، 7 اور 8 میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنٹینیوسلی اپنے فیورز ریمائنڈ کروا رہے ہیں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مائنڈ سے بالکل ہٹ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا یا ناراض ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ 9 آیت میں فرما رہے ہیں فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، بس یہ کہ جو ہو یتیم تم اس پر سختی مت کرو. اچھا، یہاں پہ جو ہے 9 آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے اب 9، 10 اور 11
یہ تینوں آیات میں کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کسی چیز کو کرنے کا، جبکہ 6, 7 اور 8 میں اللہ تعالیٰ کیا کر رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کانسٹنٹلی فیورز ریمائنڈ کرا رہے تھے. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ 9 آیا میں یتیم کے جو رائٹس ہوتے ہیں، جو یتیم بچے ہوتے ہیں ان کے رائٹس کو اجاگر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ یتیم کے رائٹس کو آپ کو ٹیکن فار گرانٹیڈ نہیں لینا، کہ یتیم بچہ اس کے پیرنٹس نہیں ہیں تو ملے نہ ملے ان کے رائٹس خیر ہوتی ہے. نہیں، یتیم کے رائٹس کو آپ کو سیریسلی لینا ہے، اس کو اپنے رائٹس دینے ہیں اس بچے کو. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یتیم کے جو ہے وہ رائٹس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ریمائنڈ کرا کہ وہ بھی یتیم تھے اور پھر اللہ نے ان پر فیور کیا، اور جس طریقے سے اللہ نے ان پر فیور کیا تو آپ بھی اسی طریقے سے دوسرے یتیم بچوں پر فیور کریں. ٹھیک ہے. فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور یہ کہ جو سوال کرنے والا ہو اس کو نہ جھڑکیے. اچھا، آپ سے اگر کوئی کویشچن کرنے آئے تو جو ہے آپ اس کو پولائٹلی آنسر کریں. ٹھیک ہے، ہمبلی پولائٹلی آنسر کریں، ان کو اچھے طریقے سے ان کو آنسر کریں. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ آپ غصے میں ان کو جھڑک دیں، کیا تم بار بار یہ لے کے آ جاتے ہو. آپ ان کو اچھے طریقے سے ڈیسنٹلی ان کو رپلائی کریں ان کے کویشچنس کا. ٹھیک ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور یہ کہ جو نعمت آپ کے رب نے آپ کو دی ہے اس کا تذکرہ کرتے رہا کیجئے. اللہ تعالیٰ کیوں بول رہے ہیں کہ اس کا تذکرہ کرتے رہا کیجئے؟ یعنی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں آپ اس کے بارے میں بار بار اس کا تذکرہ اس وجہ سے کیجئے کیونکہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے فیورز کو بھول جاتے ہیں. لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ بار بار کرتے رہیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ ہمیں کانسٹنٹلی اللہ کے فیورز یاد رہیں گے کہ یار جب ہم یہ ٹائم پہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی تھی، اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت دی تھی. تو ہم کبھی بھی اپنے ذہن میں یہ نہیں سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے یا وہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے یا اللہ تعالیٰ ہم میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے. تو ہم ایسی ساری باتیں نہیں سوچیں گے. ہم صرف اس وقت یہ سوچا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں وہ کتنی بلیسفل ہیں. اللہ تعالیٰ نے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ٹائم پہ یہ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آگے بھی آسانی کے اسباب پیدا کرے گا. ٹھیک ہے. تو یہ تھی سورۃ الدوحہ کی کمپلیٹ مین باڈی کہ اس کی پرٹیکولر ایک ایک آیت سے ہمیں کیا لیسن مل رہا ہے. سورۃ الدوحہ کے اگر میں ٹوٹل سمری یا ٹوٹل کنکلوژن کی بات کروں تو سورۃ الدوحہ جو ہے، دوحہ کا جو ورڈ ہے وہ اٹ سیلف ہوپ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. یعنی صبح جو ہے وہ ہمارے لیے ہمیشہ نیو اپرچونیٹیز لے کے آتی ہے، نیو ہوپ لے کر آتی ہے. تو دوحہ کا ورڈ اٹ سیلف ہی ہوپ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، صبح کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. تو ہمیں سورۃ الدوحہ سے لیسن یہ ملتا ہے کہ ہمیں بھی کبھی زندگی میں پریشانیاں آئیں تو ہمیں ہوپ فل رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے نا امید یا مایوس نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور دن اور رات کے اللہ تعالیٰ نے جو قسم دی تھی اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا. جس طریقے سے رات کے بعد دن آتا ہے اسی طریقے سے جو ہے ہماری لائف کا بھی وقت جو ہوگا وہ چینج ہوگا. اگر ابھی پریشانیاں ہیں تو کسی دوسرے ٹائم پہ ہماری لائف میں سکون بھی ہوگا. ٹھیک ہے. اور جو ہے اس میں جو ہے سورۃ الدوحہ میں آرفنس کے رائٹ کا بھی میسج مل رہا ہے کہ ہم لوگ کو آرفنس جو یتیم بچے ہوتے ہیں ان کے رائٹس کو، ان کے حقوق کو ٹیکن فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اپنی انڈیکس اور رائٹ فنگر کو اٹھا کے کہا تھا جو کہ کسی ایک یتیم کو اسپانسر کرے گا یعنی اس کی اچھی پرورش کرے گا تو وہ شخص اور میں جو ہوں گے وہ قیامت کے دن اس طریقے سے ہوں گے آپس میں، یعنی بالکل ساتھ ہوں گے. ٹھیک ہے. اس سے ایک ہمیں یہ بھی جو میسج ملتا ہے سورۃ الدوحہ سے وہ یہ بھی ملتا ہے. دوسرا جو ہمیں جو ہے اس سے جو سورۃ الدوحہ سے جو ہم سمجھ آتا ہے وہ میسج وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے لیے اگر دنیا میں پریشانیاں ہیں تو کوئی بات نہیں، دنیا ویسے بھی ٹیمپریری ہے. آخرت میں تو آخرت دنیا سے بہت بیٹر ہے، بہت جوائفل لائف ہے آخرت کی. تو ایک بار جو ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ایک میٹ پر بیٹھے ہوئے تھے جو بہت سخت تھا. تو انہوں نے بولا کہ حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بولا کہ اس میٹ کی جگہ ہم لوگ کو اوپر سافٹ چیز رکھ دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمفرٹیبل جو ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں،
میری دنیا میں ایک حیثیت ایک مسافر کی ہے جو ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، جس کو ابھی تھوڑے ٹائم بعد چلے جانا ہے. تو اس سے ہمیں یہ بھی پرپس ملتا ہے کہ ہماری دنیا کی لائف میں اگر پریشانیاں بھی ہیں تو وہ سب ٹیمپریری ہیں، ہمیں ایک دن یہاں سے چلے جانا ہے. تو دنیا کے لیے اتنا پریشان نہ ہوں آپ لوگ. ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب ہمیں ہماری زندگی میں سکون ہوگا، پیس ہوگا، اور ہمیں ہمیشہ ہوپ فل رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو سورۃ الدوحہ سے جو لیسنز مل رہے ہیں وہ یہ سارے لیسنز ہیں. ٹھیک ہے، آئی ہوپ آپ سب کو سمجھ آیا ہوگا. کوئی کویری وغیرہ ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.